یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. ظاہر ہے کہ اہل حدیث مکتب فقہ سے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن سلام دعا جتنی دوستی یاری میری رہی ہے آج بھی ہے، میں جس تجربے پہ پہنچا ہوں، توبہ کرنے کے اندر یا ان کو پتہ چل جائے کہ ان کا موقف غلط ہے یا دلیل کا اور مضبوط ہے، سب سے زیادہ جلدی سے رجوع کرنے والی طبیعت میں نے انہوں میں دیکھی. یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. میں مطلب 100% لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنا ذاتی تجربہ آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ میرے پاس بھی بہت سے لوگ آتے ہیں، بہت سے فرقوں سے متعلق ہیں، فکروں سے متعلق ہیں، اور کسی فرقے والے کو توبہ کرانا بڑا عذاب ہے. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. وہ نہیں مانتا غلطی، وہ مجال ہے اس کے لیے کہنا کہ آپ غلط ہے. لیکن یہ چیز میں نے دیکھی ہے الحمدللہ، اہل حدیث جو فرقے سے لوگ متعلق ہوتے ہیں، ان میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے کہ آپ ان کے سامنے جب دلائل رکھتے ہیں اور وزن محسوس کریں وہ مانتے ہیں، کہتے ہیں ٹھیک بات آپ یا وزن. اس چیز کا مجھے بہت تجربہ رہا ہے. یہ چیز مجھے اچھی لگتی ہے کہ فرقہ واریت کے ماحول کے اندر یہ طبیعت سب سے زیادہ یہاں دیکھنے میں ملی ہے. اس کے مقابلے میں باقی افکار، باقی فرقے، وہ توبہ کرنا تو ان کے نصیبوں کے اندر شاید لکھا ہی نہیں. نوجوانوں، آپ پڑھے لکھے نوجوانوں، کتابوں سے متاثر ہوتے ہو، اقوال رجال. میں تو جس سٹیج پہ کھڑا ہوں وہ اقوال رجال کے قائل ہی نہیں کہ فلاں نے کیا کہا ہے اور فلاں نے کیا کہا. وہ تو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، محمد عربی کیا کہتا ہے. وہ تو کہتے ہیں قرآن کیا کہتا ہے، محمد عربی کیا کہتا ہے. میں تو کہتا ہوں اہل حدیث نے جو عشق رسول کی داستان رقم کی ہے نا، وہ کسی اور فرقے کے حصے میں نہیں آئی ہے. ان سے جو علمی اختلاف وہ اپنی جگہ، لیکن آج بھی 1400 سال گزرنے کے بعد بھی وہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بات کو ایکسپٹ نہیں کرتے اگر وہ قرآن و سنت کے خلاف ہو. یہ عشق رسول ہے؟ یا عشق رسول یہ ہے کہ آپ کو آیت پیش کی جائے، بخاری کی حدیث پیش کی جائے، مسلم کی حدیث پیش کی جائے، اور آپ آگے سے کہیں نہیں وہ ساڈے امام صاحب دا تے فتوی ہے؟ تو رسول اللہ کا نام لینا چھوڑ دو. سلامی علی اہل الحدیث، سلامی علی اہل الحدیث، فإنی نشأت علی حب الاحادیث. تمہیں یہ بھی چیلنج کرتے ہیں علماء کی موجودگی میں اہل حدیث کے منبر سے کہ اہل حدیث کا کوئی ایک عقیدہ، کوئی ایک عمل سنت رسول یا کتاب اللہ، ایک عقیدہ تم بتاؤ اس کے خلاف ہے. رب کعبہ کی قسم ہے سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہوں گے انشاءاللہ. ایک صاحب نے عجیب و غریب سوال کیا ہے کہ مولانا صاحب اہل حدیث کی تعداد ہمارے شہر میں بڑھ رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم بے دلیل بات کرتے ہیں، وہ دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں. پہلی وجہ. ہمارے یہاں مدارس میں ہم کو فقہ پڑھائی جاتی ہے اور حدیث سے دلیل نہیں دی جاتی ہے، یہ بنیادی وجہ ہے. نمبر 2، یہ ایک حقیقت ہے، مجھے کہنا نہیں چاہیے، بعض لوگ اس سے بھی ناراض ہوتے ہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں. جس حق کو تسلیم کرو اسی جماعت کے لوگ ماننے لگتے ہیں. اور 1000 مرتبہ میں نے دیوبندیت اور حنفیت کو حق بات کہا ہے تو اس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ پکا دیوبندی حنفی ہے. دوسروں کو اگر حق کہہ دیں حق بات میں تو لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. بہرحال لوگ ناراض ہوتے ہیں، مجھ سے مجھے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ بدعت اور شرک سے ایک بڑی تعداد اہل حدیث کی پاک ہوتی ہے. یہ اس کی برکت ہے کہ لوگ اہل حدیث بنتے ہیں. تیسری وجہ یہ ہے کہ جو تبلیغی جماعت ہماری محنت کرتی ہے اور مسجد تک لوگوں کو لے جاتی ہے، مسجد کے بعد ان کے پاس سلیبس نہیں ہے کہ اب اس کے بعد ان کو کیا کرنا ہے. لہذا وہ جو خراب بندے ہوتے ہیں، وہ نیک بندے مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہیں تو اہل حدیث حضرات ان کے سامنے دلائل سے بات کرتے ہیں تو وہ مکھن لے کے چلے جاتے ہیں اور چھاچھے لوگ پیتے رہتے ہیں. یہ بھی وجہ. اس دور میں کتاب و سنت کا اور قرآن و حدیث کا سچا محافظ اگر کوئی ہے تو اے اہل حدیثوں وہ تم ہو. کعبے کے رب کی قسم، کتاب و سنت کے سچے علمبردار اگر کوئی ہے تو وہ تم ہو. نبی اکرم کی دعوت کے سچے محافظ اگر کوئی ہو تو تم ہو. اللہ کی کتاب کو، شریعت محمد کو اپنی اصلی شکل میں اگر کسی نے باقی رکھا ہے تو اہل حدیثوں کو تم ہو. سارے لوگوں نے
आमेजिश मिलावट शुरू कर दी। किसी के यहाँ फकीरों की मिलावट, किसी के यहाँ फकीरों की मिलावट, किसी के यहाँ इमामों की मिलावट, किसी के यहाँ मुहद्दिसों की मिलावट। अगर फकीरों, इमामों, मुहद्दिसों, पीरों और वलियों की मिलावट से रब का दिया हुआ सच्चा इस्लाम, शरीयत मोहम्मदी का सच्चा पासदार और खालिस इस्लाम अगर किसी के पास है तो आए अहले हदीसों तुम्हारे पास है, तुम उसकी हिफाजत करो, तुम उसकी रखवाली करो। इंशाअल्लाह कयामत की सुबह तक कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ला तजालु ताइफतुम मिन उम्मती अलल हक मंसूरीन, एक गिरोह हमेशा हक पर रहेगा। ला यजुर्रुहुम मन खालफहुम, कोई भी मुखालिफ कयामत की सुबह तक उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। कि मेरी उम्मत का एक करो हमेशा हक के ऊपर रहेगा। एक करो, ला तजालु ताइफतुन, एक करो मेरी उम्मत का हमेशा हक के ऊपर रहेगा। उसे रुस्वा करने वाले कतान उसको तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, यहाँ तक के कयामत आ जाए। हजरत मोहम्मद इब्न इस्माइल इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद का हवाला देते हुए, अली इब्न मदीनी का हवाला देते हुए कहते हैं कि इस हदीस से मुराद हजरत अली इब्न मदीनी कहते हैं कि असहाबुल हदीस हैं, यानी अहलुल हदीस हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बताया कि वो करो जो कयामत तक मेरी उम्मत के अंदर रहेगा, मेरे जमाने से लेकर के ता क़यामत, जबकि सूरज मशरिक से न निकल करके मगरिब की तरफ से निकले उस वक्त तक एक करो रहेगा, हमेशा हक के ऊपर कायम रहेगा और उसे रुस्वा करने वाले कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकते, कोई जरर नहीं पहुंचा सकते। अली इब्न मदीनी का हवाला देते हुए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हम असहाबुल हदीस, वो असहाबुल हदीस हैं। असहाबुल हदीस और अहलुल हदीस दोनों का मतलब